پہلے تو کھائے نہیں کافر کے گھر پہ کھانا، اور کھائے تو پھر یہ دیکھے کہ اس میں گوشت وغیرہ نہ ہو، گوشت ہو تو چونکہ وہ جھٹکے کا ہوگا تو بھی نہیں کھا سکتا بالکل، پھر تو کھائے نہیں۔ اور اگر کوئی سبزی وغیرہ ہے تو پھر وہ چلو بحالت مجبوری کھا سکتا ہے، کہ اس حالت میں کہ بھئی کچھ کبھی کبھی بندہ اسی جگہ پھنس جاتا ہے کہ اس کو کھانا پڑ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر بچے تو بہتر ہے۔ پر پوجا میں جانا اور پرساد کھانا، بتوں کا چڑھاوا کھانا، یہ حرام و گناہ ہے، اور اگر اس کو حلال سمجھ کے کھایا تو یہ کفر ہے۔ بیوی بھی نکاح سے نکل گئی، ایمان بھی گیا۔ اگر حرام اس کو جو ہے وہ ناجائز سمجھ کر کے کھایا تب تو گنہگار ہوا ہی ہوا، لیکن اگر معاذ اللہ اس کو حلال سمجھ کے کھایا تب تو کافر ہوگا۔ اس لیے پرساد کھانا ناجائز وہ گناہ ہے، حرام ہے، اس لیے کہ چڑھاوا نہیں کھایا جا سکتا بتوں۔ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ جو کچھ دیا گیا اس کو خوش کرنے کے لیے تو وہ کھانا جائز نہیں ہے، ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ تو کیسے ہم حرام کھا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی ہندو اگر خدا نخواستہ کتا پکا کے لے آئے، کوئی سور کا گوشت پکا کے لے آئے، تو مسلمان اس کا دل رکھنے کے لیے تھوڑی کھائے گا اس کو۔ تو ہندو کو یہ سمجھا دیں کہ بھئی جیسے وہ ہم نہیں کھا سکتے نا، تو بہت سی چیزیں ہندو بھی تو نہیں کھاتے، ہم اگر ان کو کھلائیں گے تو وہ نہیں کھائیں گے۔ جو ہندوؤں میں مذہبی قسم کے ہندو ہیں، آپ ان کو گائے کا گوشت کھلاؤ وہ نہیں کھائیں گے، وہ کہیں گے بھئی ہمارے مذہب کا حصہ ہے، ہم نہیں کھا سکتے گائے کا گوشت۔ تو اب مسلمان جو فورس کرے گا کہ کھاؤ، تو اس کا مطلب وہ مسلمان پھر غلط ہوگا، کیوں بھئی کسی پر آپ زبردستی دباؤ ڈال رہے ہیں؟ تو کسی بھی ہندو ہو اس کو آپ یہ بات محبت سے سمجھا دیں کہ یہ چیز ہمارے مذہب میں الاؤ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہندو دوست میرا مجھے اس تہوار کے لیے بلاتا ہے اور پرساد دیتا ہے، عام طور پہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ پرساد کھانا حرام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کم از کم 4 جگہ واضح طور میں فرمائے ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر، اور وہ کھانا جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ جو بھی کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ حرام ہے، لیکن جب ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے پوجا کے لیے اور جب پرساد پیش کرتے ہیں ہم اس کا دل نہیں توڑنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کرتے؟ ہم بسم اللہ بول کے کھا لیتے۔ کل ہم بسم اللہ بول کے شراب پئیں گے، پرسوں بسم اللہ بول کے خنزیر کا گوشت کھائیں گے۔ کیا ہوگا میں مسلم امہ کو ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ ہم ہمارے غیر مسلمان دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں کہوں گا کہ میں پرساد نہیں کھاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ہم کو ہمارے غیر مسلمان کے دوستی زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ، ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ کسی بھی انسان کا اگر مال حلال ہو، جو کھلایا جا رہا وہ حلال ہو، جو جس نسبت سے کھانا ہے وہ حلال ہو، تو آپ کسی کا بھی کھا سکتے، پھر وہ چاہے مسلمان کا ہو غیر مسلم کا۔ غیر اللہ کے نام کا جو کھانا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی تقرب کے لیے یا اس پہ غیر اللہ کا نام بولا گیا ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر ہے 3 سورۃ المائدہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتہ، تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے مردار، والدم، اور بہتا ہوا لہو، یعنی جو ذبح کے وقت جانور کا خون نکلتا ہے نا، یہ خون ہے تو پاک ہے لیکن پینا حرام ہے۔ اسی طریقے سے شراب جو ہے کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن شراب پینا حرام ہے، اسپرٹ ہو جائے، الکوہل ہو جائے۔ اسی لیے ہم وہ کہتے ہیں کہ آپ اسپرٹ والا جو الکوہل والا پرفیوم بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ پی نہیں رہے ہوتے۔ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر یعنی سور کا گوشت، پگ کا گوشت۔ یہ اصل میں ایک ایشو ہے کہ یہ ایسا جانور ہے جو سبزی خور بھی ہے، گوشت خور بھی ہے۔ ویسے سارے سبزی خور جانور جو ہیں جو بہیمت الانام ہیں وہ حلال ہیں، لیکن اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہا گیا نہیں یہ حرام ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں، مردار اور لہو بہتا ہوا اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس کے اوپر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے ہو۔ اور یہی پھر آیت آگے چلتی ہے، اس میں ایک الفاظ یہ بھی ہیں وما ذبح علی النصب،
اور جو بتوں کے تھانوں کے اوپر ذبح کیے جاتے ہیں جانور، یعنی ان تھانوں پر غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور ذبح ہو رہے ہیں، وہ بھی حرام ہوں گے، چاہے اللہ کا نام بھی ان پر لیا گیا ہو، تب بھی وہ حرام ہوں گے، کیونکہ تقرب جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تو کسی بت کے سامنے ذبح کر دے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا، تقرب اس بت کا ہو گیا، اگرچہ اللہ کا نام لیا ہوا ہے تب بھی تقرب والا معاملہ بھی سینسٹیو ہے۔ تو اسی طریقے سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے جو کھانے پینے ہیں وہ اسلام میں حرام ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے اتنے قریبی ہیں، کیا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خاص باتیں ایسی سکھائی ہیں جو باقی امت کو نہ بتائی ہوں؟ تو مولا علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے وہی دین ہمیں بھی سکھایا جو پوری امت کو۔ ہاں، جو فہم قرآن ہے وہ تو ظاہر ہے ہر مسلمان کا ایک حصہ ہے، اور پھر فرمایا اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا یہ نبی علیہ السلام نے ایک خاص صحیفہ ہمیں دیا ہے جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے تھے، اگر کوئی مسلمان کو قتل کر دے اس کی کیا سزا ہے۔ ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے بہاف پہ جنگ جمل صفین نہروان لڑنی تھی مولا علی نے، تو حضور نے ان کو بتا دیا کہ ان کے قیدیوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کرنا ہے، اور اس میں یہ عبارت بھی لکھی ہوئی تھی جو مدینے میں بدعت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، لیکن مسلم والے طریق میں ایک اضافی ورڈ بھی ہے، وہ الفاظ یہ ہیں کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پہ اللہ کی لعنت۔ تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، اب کرسمس کے اوپر ان کا عقیدہ ہے خدا نے بیٹا جنا، ہمارے نزدیک یہ شرک ہے، اب اس کے اوپر جو کھانا آئے گا وہ حلال بھی آ رہا ہوگا تو تقرب کسی اور کا ہوگا، اس لیے اس سے بچنا ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان سے نفرت نہ کریں، ان کو بتائیں کہ بھئی ہم گاڈ اورینٹڈ ہیں، آپ کی کتابوں میں بھی شرک حرام ہے، ہم ان ایکٹیویٹیز کو اس لیے سپورٹ نہیں کرتے کہ اس میں شرک ہے۔ اگر آپ شرک چھوڑ دیں اور شرک کے بغیر آپ کرسمس کے بارے میں کوئی صحیح عقیدہ رکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو ایک انسان کی پیدائش کا دن سمجھیں، تو اس پہ آپ ہمیں کوئی لنگر بھی لا کے دے دیں اللہ کے نام کا، ہم کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔